السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ استغفار کرنے سے متعلق حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ استغفار کن الفاظ سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، استغفار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ استغفار کی بہت زیادہ فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لزم الاستغفار، یعنی استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ جو شخص اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو استغفار اس کو غم اور پریشانیوں سے نجات دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے گمان میں نہیں ہوگا، یعنی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ تو استغفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کرنے کا حکم دیا کہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی اپنی روزمرہ کی روٹین میں اور معمولات میں، وظائف میں استغفار کو جو ہے وہ ضروری کر لو، اپنے زندگی کا روزمرہ معمولات کا حصہ بنا لو۔ اس سے غم بھی دور ہوں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور رزق کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ یہ تین فائدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے بتائے۔ تو انسان کے ساتھ در وقت پریشانی ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، مشکلات ہیں، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ رزق کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے انسان 24 گھنٹے پریشان رہتا ہے۔ رزق کی تلاش میں، روزگار کی تلاش میں انسان جو ہے وہ لگا رہتا ہے، اور اس کی فکر اور کوشش سے ہوتی ہے۔ اور یہ تینوں پریشانیوں کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین چیزوں کا حل استغفار ہے۔ استغفار کو جو شخص اپنے پر لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم بھی دور فرمائیں گے، اس کی پریشانیاں بھی ختم فرمائیں گے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار کو اپنے پر لازم کر لیا جائے۔ تو استغفار کا بیسکلی مطلب کیا ہے؟ استغفار یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، یعنی گناہوں کی توبہ کا ذریعہ ہے۔ یہ توبہ کرنے کا ایک صیغہ ہے، کلمات ہیں، اس سے انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ انسان کے گناہ ختم ہوں گے، معاف ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ کی رحمت کا یہ انسان مستحق ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی۔ تو استغفار جو ہے یہ توبہ کرنے کا اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ انسان کے جسم کے اندر، انسان کے دل کے اندر گناہوں کا میل کچیل جمع ہو جاتا ہے، جس سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کا دل جو سیاہ ہو جاتا ہے، اس پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا دھبا سیاہی کا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، یعنی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو سیاہی کے دھبے اس کے دل پر لگتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دل ایک دن سیاہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر دین سے دور ہو جاتا ہے، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو گناہ ہے اور گناہوں کا میل کچیل جو دل میں لگا ہے، اس کو مٹانے کا ذریعہ استغفار ہے۔ آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے پاس ایک برتن ہے، ایک برتن میں اس میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس میں سالن سڑ گیا ہے، سالن خراب ہو گیا ہے۔ اب اس برتن کے اندر آپ کوئی چیز ڈال کر اس کو استعمال نہیں کریں گے، اس کو نہیں کھائیں گے، اس کو پئیں گے نہیں، کیونکہ جب آپ کا برتن خراب ہے، اس میں کوئی چیز سڑ چکی ہے، اس میں اب جو بھی آپ نئی چیز ڈالیں گے تو وہ بھی خراب ہو جائے گی، وہ بھی سڑ جائے گی۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو، صاف چیز کو بھی اس برتن میں نہیں ڈالیں گے، پہلے آپ برتن کو صاف کریں گے، برتن کو واش کریں گے، دھوئیں گے، اس کے بعد اس میں کوئی چیز ڈال کر اس کو کھائیں گے یا اس کو پئیں گے۔ تو سب سے پہلے برتن صاف کرنا ضروری ہے۔ جب برتن صاف ہوگا تو اس کے اندر جو چیز آپ ڈالیں گے وہ بھی آپ کو فائدہ دے گی، اس کو استعمال کرنے کا بھی آپ کا جی چاہے گا۔ اسی طرح دل جو ہے انسان کا، وہ ایک برتن ہے۔ آپ جو گناہ کر رہے ہیں،
آپ نافرمانیاں کر رہے ہیں، آپ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی حکم عدولی کر رہے ہیں، تو یہ جو گندگی ہے گناہوں کا میل کچیل ہے، یہ اس دل کے برتن میں جمع ہو رہا ہے، اس میں لگ رہا ہے۔ اب آپ کہیں کہ میں توبہ بھی نہ کروں اور یہ گندگی بھی اس دل کے پیالے میں برتن میں لگتی رہے، اور میں نمازیں بھی پڑھتا رہوں، تہجد بھی پڑھتا رہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا رہوں، نیکیاں بھی کرتا رہوں، درود شریف بھی پڑھتا رہوں، تو یہ چیزیں جب اس گندے برتن میں، گناہ سے زنگ آلود اس دل والے برتن میں جب جائیں گی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ کوئی گندے برتن میں کھانا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس میل کچیل والے گناہ سے زنگ آلود گندے دل میں کوئی نیکی اور اچھی چیزیں آپ ڈالیں گے، وہ بھی اللہ پسند نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے اس برتن کو صاف کرنا، اس دل کے برتن کو صاف کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کو صاف کرنے کے لیے استغفار ہے۔ کثرت سے انسان استغفار کرے، صبح شام استغفار کرے، چلتے پھرتے استغفار کے کلمات پڑھتا رہے۔ استغفار یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ بہت سارے بزرگ اسلاف وہ جو فرماتے ہیں کہ استغفار یہ اینٹی بائیوٹک ہے، یعنی جس طرح اینٹی بائیوٹک دوا دی جاتی ہے اس سے جلدی مرض ختم ہوتا ہے، مرض کو ختم کرتی ہے، تو استغفار بھی اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس سے فوری طور پر گناہ مٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو استغفار یہ اس لیے کرنا ضروری ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور تم استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے استغفار ہے۔ استغفار کیسے کیا جائے؟ بعض لوگ صرف استغفار یا استغفار پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ یہ استغفار کے صیغے نہیں ہے۔ اصل جو استغفار ہے وہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا آپ اس کو پورا پڑھنا چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کے صیغے ہیں، پورا پڑھ لے تو بہت ہی اچھا ہے۔ انا استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، تمام استغفار کے صیغے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کے کلمات ہیں۔ تو ان کلمات سے آپ استغفار کریں، اور استغفار کرتے ہوئے آپ کی توجہ آپ کے دل کی طرف ہو، آپ کا دھیان جو ہے دل کی طرف ہو، اور یہ تصور کریں کہ میرے استغفار کرنے سے میرے گناہ مٹ رہے ہیں، میرے دل کی گندگی اور میل کچیل اور زنگ یہ صاف ہو رہا ہے، نکل رہا ہے۔ ایک مرتبہ استغفار پڑا، میرے گناہ مٹ گئے، دل کا زنگ اور گندگی میل کچیل نکل گیا۔ دوبارہ استغفار پڑا، پھر یہی تصور کریں، یعنی استغفار کے کلمات کے ساتھ یہ تصور بھی رکھیں اور دل پر دھیان دیں، توجہ دیں، تو دیکھیں آپ کے دل میں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی چیز جسم سے نکلی ہے اور جسم کا بوجھ ہلکا ہوا ہے، یہ آپ کو محسوس بھی ہوگا، آپ اس کا اندازہ لگائیں گے۔ تو استغفار توجہ سے پڑھیں، اور استغفار کرتے وقت یہ عزم کریں کہ آئندہ گناہ نہیں ہوں گے، جتنے گناہ مجھ سے ہو گئے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، آئندہ میں گناہوں سے بچوں گا، آئندہ نہیں ہوں گے۔ پھر گناہ ہو جائے پھر استغفار کر لیں، پھر توبہ کر لیں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں۔ 1000 بار گناہ ہو جائے، ایک بار آپ نے اللہ سے کہا میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، پھر گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں۔ 1000 بار گناہ ہو جائے، 1000 بار معافی مانگ لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اب معافی مانگی ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، میرے گناہ معاف کر دے، پھر گناہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، پھر گناہ ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، مجھے شرم آتی ہے بار بار میں دعا مانگوں۔ تو شرم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے، جتنی دعائیں مانگو گے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اتنا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی، اتنا اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو جتنا زیادہ آپ استغفار کریں گے، بار بار معافی مانگیں گے، بار بار توبہ کریں گے،
اتنا اللہ کے قریب ہوں گے، اتنا اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اتنا اللہ راضی ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس بندے سے گناہ ہو گیا ہے، یہ گناہ سے معافی مانگتا ہے نہیں مانگتا، یہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ جو شخص گناہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے کہ یہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، گناہ سے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، میرا خوف ہے، میرا ڈر اس کے دل کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتا ہے۔ جو شخص گناہ سے معافی بھی نہ مانگے، توبہ ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ سمجھ لیتا ہے کہ یہ شخص گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، یہ نافرمانی کی طرف جا رہا ہے، سرکشی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پھر اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، گناہ چھوڑنے کا عزم کریں، تو دیکھیں آپ کو استغفار فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔